سورہ صاد کی آیت نمبر 15، سورہ صاد کا دوسرا رکوع اور 23ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اس رکوع کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، یہ تمام کفار کو جواب دیا گیا کہ جب بھی ان کے سامنے ہدایت کی کوئی بات کی جاتی تو وہ کہتے اچھا ہم نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کہا جاتا اللہ کا عذاب آئے گا، قیامت آنے والی ہے، پھر تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو وہ کہتے اچھا چلیں جلدی کریں اور قیامت جلدی لائیں، ہم جب قیامت کو دیکھیں گے تو مانیں گے۔ حالانکہ قیامت دیکھنے کے بعد ماننے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ وما ينظر هؤلاء، یہ سب انتظار نہیں کرتے الا مگر صیحۃ واحدہ، ایک چیخ کا۔ یہ سب ایک چیخ، ایک زوردار آواز کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جو صرف ایک آواز پر قائم ہو جائے گی۔ ما لها من فواق، جسے کوئی پھیر نہیں سکے گا، کوئی قیامت کو روک نہیں سکے گا۔ وقالوا ربنا، اور وہ بولے اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، ہمارا حصہ ہمیں یوم حساب سے پہلے دے دے۔ یعنی کافروں نے یہ کہا کہ قیامت کے دن حساب ہوگا اور حساب کے بعد جو سزا ہمیں جہنم میں ملنی ہے وہ تو سزا ہمیں دنیا میں دے دے۔ یہ انہوں نے اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جنت کی کسی نعمت کو ہلکا سمجھنا یہ بھی کفر ہے، اس کی تحقیر کرنا، اس کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ جس طرح بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جنت میں جو حوریں ملیں گی یہ تو ہزاروں سال سے وہ پیدا ہو چکی ہیں، تو ہزاروں سال پرانی حوروں کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ اسی طرح جہنم کا مذاق اڑانا، در حقیقت جہنم کا مذاق اڑانا یہ جہنم کا مذاق اڑانا نہیں ہے بلکہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانا ہے، اور یہ در حقیقت اللہ کی توہین ہے۔ تو کسی کو کہا جائے کہ دیکھیں آپ یہ گناہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ عذاب کرے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جتنے احادیث طیبہ میں جو کچھ بتایا گیا، تو وہ کہتے ہیں کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ بس جہنم میں ہی ڈال دے گا نا، بھلے ڈال دے۔ لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہنا کہ اللہ کیا کرے گا، جہنم میں ہی ڈالے گا، بھلے ڈال دے، یہ کفر ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ یہ کہنے والے کی آپ حالت تو دیکھیں، اس سے ہلکی سی گرمی تو برداشت ہوتی نہیں ہے۔ اگر گاڑی چلاتا ہے اور سامنے سے دھوپ آ رہی ہے تو دھوپ تو برداشت کر نہیں سکتا، فوراً آنکھوں کے سامنے کوئی چیز رکھتا ہے، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اور اللہ کے عذاب کو چیلنج کرتا ہے۔ جہنم کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی ہلکی سی نحوست بھی نازل کر دے تو انہیں ہوش آ جائے، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اس پر اے محبوب آپ صبر کریں، علی ما یقولون، ان کی باتوں پر۔ سبحان اللہ، کیا پیار ہے، کیا محبت ہے اپنے محبوب سے، کہ ہمیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے وہ رنجیدہ ہو تو ہم کہتے ہیں آپ رنج نہ کریں۔ تو اللہ کتنا پیار فرماتا ہے۔ اصبر علی ما یقولون، اے محبوب یہ لوگ جو کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اور آپ اپنے رنج کو دور کرنے کے لیے اللہ والوں کا ذکر کریں۔ یہ ہمیں طریقہ بتا دیا گیا، کبھی بھی کسی کی بات رنجیدہ کر دیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ والوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، آپ ذکر کریں ہمارے بندے داود کا۔
ذل عید، جو نعمتوں والے تھے، بڑی طاقت اور قدرت والے تھے. انہ اواب، بے شک وہ ہماری بارگاہ میں بہت رجوع لانے والے، بہت دعائیں کرنے والے، گڑ گڑانے والے تھے. انا سخرنا الجبال معه، بے شک ہم نے پہاڑ ان کے قابو میں کر دیے. یسبحن بالعشی والاشراق، پہاڑ وہ تسبیح بیان کرتے، وہ پاکی بیان کرتے ہماری شام کو اور سورج چمکتے وقت. عشی سے مراد شام اور اشراق سے مراد جب سورج چمکتا ہے. والطیر محشورا، اور پرندے وہ سارے جمع ہو جاتے ان کے پاس. جب حضرت داؤد اللہ کا ذکر کرتے تو پرندے بھی ذکر کرتے اور پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے. کل لہ اواب، تمام کے تمام پرندے، تمام پہاڑ داؤد علیہ السلام کے فرما بردار تھے. کیا مانا؟ داؤد علیہ السلام جیسا حکم دیتے وہ اس پر عمل کرتے. تو یہ اختیار ثابت ہوا کہ نہیں؟ تو جو قرآن داؤد علیہ السلام کے یہ اختیارات بیان کر رہا ہے تو ہمارے محبوب کو تو اللہ نے سب سے زیادہ طاقت عطا فرمائی. ہاں یہ ضرور ہے کہ داؤد علیہ السلام کی طاقتیں ہوں یا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ، سب اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو مضبوط کیا. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت عطا کی. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور قول فیصل دیا، یعنی درست فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی. وَهَلْ أَتَاكَ، کیا آپ کے پاس آئی نبأ الخصم، دعویٰ کرنے والوں کی خبر. خصم کے لفظی معنی ہوتے ہیں لڑنے والے، آپس میں جن کا تنازع ہو جائے، لڑائی ہو جائے. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، مقرب مقام رکھتے ہیں، اور قرآن نے آپ کی شان بیان کرتے ہوئے اس واقعے کو بیان کیا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی توہین میں یا آپ پر کوئی اعتراض قرآن نے کیا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی شان اور مقام و مرتبے میں بیان کیا گیا. لیکن بعض لوگ اس واقعے کو سمجھتے نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خطا کو اللہ نے بیان کیا. ایسی بات نہیں ہے. جب آپ کو کسی سے بہت بہت زیادہ محبت ہو، مثلا آپ کا بیٹا ہے جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور پھر اسے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں. وہ امتحان میں دوسری پوزیشن لے کر آتا ہے، پھر بھی آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلی پوزیشن کیوں نہیں ہے. اور پڑوس کا بچہ ہے، وہ پاس ہو جاتا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے شاباشی دیتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی تحفہ بھی دے دیتے ہیں، بھائی بہت مبارک ہو، آپ پاس ہو گئے. تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ پڑوس کا بچہ پاس ہو گیا تو آپ اسے مبارکباد دیتے ہیں، اور آپ کا بچہ پچھلے امتحان میں فرسٹ آیا تھا اور اس امتحان میں اس کے کچھ مارکس کم آئے اور وہ سیکنڈ آیا تو آپ ناراض ہو گئے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے بچے سے محبت بہت زیادہ ہے. تو یہ قرب کا مقام اتنا ہے کہ آپ کو یعنی گویا کہ وہ قرب کے مقام کی وجہ سے آپ نے اس پر یہ معاملہ کیا. تو جب محبوب اور محب کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا ہے
تو اسے لفظ عتاب سے ہم یاد کرتے ہیں. عین تا الف با، عتاب. یہ غضب نہیں ہوتا، یہ ناراضگی نہیں ہوتی، بلکہ یہ محبت کی وجہ سے یہ خطاب کیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں عتاب. حضرت داؤد علیہ السلام نے 99 نکاح فرمائے اور بیک وقت آپ کے نکاح میں 99 بیویاں تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں بیک وقت 300 بیویاں تھیں. اب نبی کا نکاح کرنا اور ہمارا نکاح کرنا، اس میں زمین و آسمان سے بھی بڑا فرق ہے. ان کا نکاح کرنا اللہ کے دین کی خاطر ہوتا ہے، رب کے حکم سے ہوتا ہے، اور ان کے نکاح کرنے میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہودی قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں. حضرت صفیہ جب یہودی قبیلے پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا اور یہودی قبیلے کی عورتیں اور مرد مسلمانوں کے غلام بن گئے، تو یہ غلام بن کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں. اسلام سے متاثر تھی، اسلام لے آئیں، اسلام قبول کر لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے حصے میں وہ آئیں. جس طرح اس زمانے میں رواج تھا کہ لونڈی اور کنیزیں ہوں تو انہیں مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو بعض صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ یہ صفیہ جو ہیں یہ اپنے قبیلے کی سردار کی بیٹی ہیں. تو قبیلے کے لوگ زندگی بھر یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکیں گے کہ ان کے سردار کی بیٹی جو ہے یہ کسی عام مسلمان کے گھر میں ہو اور وہ کنیز کی حیثیت سے، لونڈی کی حیثیت سے زندگی گزارے. تو یا رسول اللہ انہیں آپ لے لیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور آپ نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح کر لیا. قبیلے والوں نے جب حضور کا یہ احسان دیکھا، چونکہ وہ تو مسلمان نہیں تھے، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بادشاہ تصور کر رکھے تھے، اور بادشاہ اگر کسی سے نکاح کر لے تو وہ بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے. تو قبیلے والوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سردار کی بیٹی کو ملکہ بنا دیا، تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو اب دیکھا ہم نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کرنا دین کی سربلندی کے لیے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے 99 آپ نے نکاح فرمائے. آپ کی 99 بیویاں تھیں. ایک اور جگہ آپ نے نکاح کا پیغام آپ نے بھیجا، وہاں پر کسی اور کا نکاح کا پیغام آیا ہوا تھا. غالباً آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی، یہ کوئی اور وجہ ہوگی، اللہ بہتر جانے. تو خیر آپ کا نکاح کا پیغام بھیجنا جائز تھا، اس میں شرعی کوئی قباحت نہیں تھی اور آپ نے شریعت کے مطابق کام کیا. لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ کا نکاح کا پیغام آیا تو وہ جو غریب مسلمان نے نکاح کا پیغام دیا تھا اس کو انہوں نے منع کر دیا اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب یہ معاملہ تو ایسا کچھ بھی نہ تھا، یعنی شرعی طور پر تو جائز تھا، لیکن جو آپ کا خاص مقام و مرتبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توجہ اس طرف فرمائی. اب اللہ چاہے تو جس طرح چاہے فرمائے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، سب اس کے بندے ہیں. مگر دیکھیں اللہ تعالی ہمیں ادب سکھا رہا ہے. ڈائریکٹ ان سے نہیں کہا گیا بلکہ 2 فرشتے آئے اور وہ فرشتے آتے ہیں اور آپ محراب میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ فرشتے دیوار کود کر آتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی تم کون ہو، دیوار کود کے کیوں آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں حضرت آپ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو 2-2 3-3 مہینے تک آپ قیام کرتے ہیں اور اتنی لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں.
آپ دیکھیں یہاں انسان چھوٹے سے گھرانے میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے جھنجٹ اتنے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ 5 وقتہ نماز بھی سکون سے نہیں پڑھ سکتا، اور 99 بیویاں رکھنے کے باوجود آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ 3 مہینے تک وہ آپ کھڑے ہو کر اللہ ہی کی عبادت کیا کرتے، یعنی آپ کا قیام 3 مہینے کا ہوتا. کیسی عبادت آپ فرماتے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت آپ تو 3 مہینے تک باہر تشریف نہیں لاتے، ہمارا تو ایک جھگڑا تھا، ایک مسئلہ تھا، تو مجبوری میں ہم نے پہلے ان لوگوں سے کہا جو باہر کھڑے ہیں، تو ان سپاہیوں نے ہمیں اندر آنے نہیں دیا تو ہم پیچھے سے کود کر آ گئے. اب وہ دونوں فرشتے تھے تو فرشتوں کو کود کر آنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، فرشتوں کے لیے دیوار کوئی مانے نہیں ہے، لیکن یہ کود کر آنا اس لیے تھا تاکہ آپ کی توجہ اس طرف ہو، کیونکہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر اللہ کی عبادت کرتے، تو آپ کی توجہ انہوں نے اپنی طرف مبذول کرائی اور کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، دمبے کی مؤنث ایک ہی دمبی ہے، اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. اب یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی میں اس کو دے دوں، تو یہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو بڑی غلط بات ہے، جب اس کے بعد 99 دمبیاں ہیں تو وہ ایک دمبی اس کی کیوں لیتا ہے؟ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. تو فرشتے یہ سن کر وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور پھر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور غائب ہو گئے. اب آپ کی توجہ ہوئی کہ یہ فرشتے ہیں، اور پھر آپ کی توجہ ہوئی اپنے معاملے پر کہ میں نے جہاں نکاح کا پیغام دیا ہے تو میرے پاس تو 99 بیویاں ہیں. تو جب آپ کی توجہ اس طرح ہوئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے سجدہ کیا، اور یہ وہ سجدہ ہے کہ ان کے سجدہ کرنے پر ہمیں بھی سجدے کا حکم دیا گیا، یعنی اللہ والوں کی ادا ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کیا مقام و مرتبہ دیتا ہے کہ ان کی توجہ اس طرف اگر دلانی ہے تو ایک مثال بنائی جاتی ہے، فرشتے نازل کیے جاتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ وہ انہیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں. تو اس سے آپ حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام و مرتبہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور اس میں ہمیں بھی ہدایت ملی کہ اگر ماں باپ کی توجہ ہم کسی طرف مبذول کرنا چاہیں یا اپنے استاد یا عالم یا کسی بزرگ کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہیں تو ادب کے دائرے میں رہ کر اس طرح گفتگو کرنی چاہیے کہ بے ادبی بھی نہ ہو اور ان کی توجہ بھی اس طرف جو ہے مبذول ہو جائے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس دعویٰ کرنے والوں کی خبر آئی؟ اذ تصوروا المحراب، محراب عبادت کے کمرے کو کہتے ہیں. یہاں محراب سے وہ محراب مراد نہیں ہے جو آج کل کہلاتی ہے کہ امام جس جگہ کھڑا ہوتا ہے اس جگہ وہ ایک خاص قسم کی ڈیزائن بنی ہوتی ہے، اسے ہم محراب کہتے ہیں. بلکہ یہاں محراب سے مراد ہے وہ کمرہ جس کے اندر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ بند کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اذ تصوروا، تصوروا کے معنی دیوار کود کر آنا. جب وہ دیوار کود کر داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے. اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے. ففزع منہم، تو داؤد علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرا گئے. قالوا لا تخف، انہوں نے عرض کی کہ آپ اندیشہ نہ کریں. خصمانی، ہم دو فریق ہیں. بغى بعضنا على بعض، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجیے. ولا تشطط، اور حق کے خلاف کوئی بات نہ کہیں. واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجیے. ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے. لہو 99 نعجہ، نعجہ دمبی کو کہتے ہیں. 90 کے معنی ہے 9،
اور تسعون کے معنی ہے 90، یعنی 99 اس کی دمبیاں ہیں. ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. فقال اکفلنیہا، اس نے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے. وعزنی فی الخطاب، اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے. قال، آپ نے فرمایا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، بے شک اس نے ظلم کیا ہے 99 دمبیاں ہونے کے باوجود تجھ سے ایک دمبی مانگ کر. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک اکثر ساتھ رہنے والے لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے پر سرکشی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ ایسا نہیں کرتے. اب یہاں پر مثال تو یہ بیان کی گئی کہ وہ مجھ پر زور ڈالتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ ایک دمبی دے دے. حضرت داؤد علیہ السلام نے زور بھی نہیں ڈالا اور اس شخص پر کوئی پریشر بھی نہیں دیا، لیکن اصل میں مقصد تھا آپ کی توجہ اس معاملے کی طرف کہ جب داؤد علیہ السلام کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے گا تو اس عام مسلمان کو کون جو ہے شادی کے لیے بیٹی دے گا؟ یقیناً وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، نیک صالح اور متقی پرہیزگار ہوتے ہیں ہر نبی، اور اللہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اور بادشاہ بھی ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ دیا وہ بہت بلند و بالا ہے. تو گویا کہ خود بخود ایک طرح سے زور پیدا ہو رہا ہے. داؤد علیہ السلام نے جان بوجھ کر زور نہیں دیا، لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کے پیغام کے سامنے کسی اور کے پیغام کی کیا حیثیت ہے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت تھوڑے ہیں جو کسی پر زیادتی نہیں کرتے. یہ سن کر دونوں فرشتے وہ تبسم کرنے لگے اور پھر وہ آسمان کی طرف اڑ گئے. وَظَنَّ داؤد، اب داؤد علیہ السلام نے سمجھ لیا انما فتناہ، کہ ہم نے ان کا امتحان لیا. فاستغفر ربہ، تو آپ نے اپنے رب سے معافی مانگی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے دربار میں، اس لحاظ سے جو معاملہ ہوا اس معاملے پر آپ نے استغفار کیا، اور یہ استغفار درجات کی بلندی کا باعث ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے. ایک روایت میں 70 مرتبہ ہے اور ایک روایت میں 100 مرتبہ. وَخَرَّ رَاكِعًا، آپ سجدے میں گر گئے. راکعان کا ویسے لفظی ترجمہ ہوتا ہے رکوع کرنا، رکوع کرنے والا، لیکن یہاں مراد ہے آپ سجدے میں گر گئے. وہ اناب، اور آپ رب کی بارگاہ میں رجوع لائے. اٹھ کر سجدہ تلاوت ادا کر لیجئے، لیکن جن کا وضو نہ ہو وہ پہلے وضو کر لیں. فغفرنا له ذلك، تو ہم نے اسے یہ معاف فرمایا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک داؤد علیہ السلام کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب خاص ہے. وَحُسْنَ مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے. دیکھیں اس واقعے کے فوراً بعد اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کا ہمارے دربار میں خاص مقام ہے اور ہمارا انہیں قرب ملا ہوا ہے. تو یہ واقعہ قرب کی وجہ سے ہوا، یہ کسی گناہ یا غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا. یا داؤد، اے داؤد،
انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو دنیا زمین میں نائب کیا ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، تو آپ لوگوں کے درمیان سچا فیصلہ فرمائیں۔ ولا تتبع الہوی، اور کبھی بھی لوگوں کی یا اپنی خواہشات کے پیچھے آپ نہ چلیں۔ فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ یہ نفس کی خواہشات آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گی۔ اور نبی جو ہیں وہ رب کے فضل کی وجہ سے اور کرم کی وجہ سے ہمیشہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب انبیاء وہ گناہ کرنے سے معصوم ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو اس طرح ان سے خطاب کیوں کیا جاتا ہے کہ نفس کی خواہشات پر نہ چلیں، ورنہ یہ نفس آپ کو سیدھے راستے سے بہکا دے گا؟ تو فرمایا کہ یہ خطاب میں در حقیقت امت کو خطاب ہوتا ہے، یہ خطاب امت کو ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جب نبیوں سے یہ خطاب فرماتا ہے تو امتی یہ سوچے کہ وہ تو معصوم ہے، جب انہیں یہ کہا گیا تو ہم تو ہیں گناہ گار، تو ہمیں تو نفس کی خواہشات سے بچنے کی کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ خطاب در حقیقت نبی کے واسطے سے ہم سے ہوتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے محبوب آپ کے رب نے یہ حکم دیا کہ آپ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو آپ اف نہ کریں۔ اب یہ صیغے ڈائریکٹ رسول اللہ سے خطاب کے ہیں۔ اب بتائیے جب یہ وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین تو وصال کر چکے تھے، حضور کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ حضور کو کیوں فرمایا گیا کہ جب والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو آپ اف نہ کہنا؟ تو یہ در حقیقت حضور کے واسطے سے امت کو خطاب ہے، اور یہ حضور سے ڈائریکٹ خطاب اس لیے ہے تاکہ اس بات کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو والدین حیات ہی نہیں تھے، یعنی ظاہری حیات کے ساتھ ہی نہیں تھے کہ اف کہنے کی کوئی نوبت آئے یا کوئی معاملہ ہے۔ تو اسی طرح جب نبی گناہوں سے معصوم ہے اور وہ نفس کی خواہشات پر کبھی چل ہی نہیں سکتے، پھر بھی ان سے یہ کہا گیا، یہ در حقیقت ان کے ذریعے ہم سے خطاب ہے، ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ سارا عذاب انہیں کیوں ہوگا؟ بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ نسو مانے وہ بھول گئے حساب کے دن کو، کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اگر انسان یہ دن یاد رکھے اور اس بات کو یاد رکھے، کیونکہ جسے پتا ہو کہ مجھے میری جب کلوزنگ ہوگی تو مجھے سیٹ کو حساب دینا پڑے گا، تو وہ پورے سال فکر کرتا ہے، اور جسے یہ خیال ہو کہ حساب میں ڈنڈی مارنے میں کامیاب ہو جاؤں گا وہی گڑبڑ کرے گا، اور جس کا یہ یقین ہو کہ حساب میں ڈنڈی نہیں مار سکوں گا تو وہ کبھی گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے ملک میں کرپشن کیوں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈنڈی مار لیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اگر ملکی نظام سخت ہو تو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ تو
تو رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی غلط بیانی کر ہی نہیں سکے گا. تو اگر یوم حساب یاد ہو تو پھر وہ رب کی نافرمانی کیسے کرے؟ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے.